السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کریٹیوٹی۔ ناظرین، آج کی امر و یار سیریز میں کہانی کا عنوان ہے امیر اور امر و یار۔ ایک طرف یمن کا تاج امیر کے سر پر رکھا گیا تو دوسری طرف شام کا تخت حسام بن المقد کے ہاتھ آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وزیر اعلیٰ کی پیشن گوئی سچ ہونے جا رہی تھی۔ شام کا نیا بادشاہ دنیا کو فتح کرنے کی خواہش میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ حسام نے شام کو چھوڑا اور مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ جدھر سے گزرتا شہر اور گاؤں سب کچھ تباہ کرتا جاتا۔ نوشیروان نے وزیر اعلیٰ کو بلایا اور کہا کہ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ اگلے 40 دن آپ کے لیے نحوست والے ہیں، بہتر یہی ہے کہ شکار کے بہانے شہر چھوڑ دیں ورنہ ذلت آپ کے ہاتھ آئے گی۔ حسام نے حملہ کیا تو اسرافیل نے للکارا کہ اے کمبخت، 7 بادشاہوں کے بادشاہ سے لڑائی کا کیا جنون چڑھا ہے۔ حسام نے کہا کہ اگر تمہارا بادشاہ شکار پر نہ جاتا تو وہ میرے ہی ہاتھوں مارا جاتا۔ مدائن کی زمین کو حسام نے پامال کیا، خزانے کو لوٹا، اپنے گورنر کو مقرر کیا۔ اب اس کی نظر یمن پر تھی جہاں امیر بادشاہ تھا۔ لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ شام کا بادشاہ یمن کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ امیر نے غصے سے کہا کیا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ اگر وہ آیا تو وہ مارا جائے گا یا میں جان دے دوں گا۔ صبح ہونے سے پہلے امیر نے حملہ کر دیا، 10,000 دشمن مارے گئے۔ حسام غضبناک ہو کر میدان میں نکلا، گرج کر بولا کہ موت چاہنے والے میرے سامنے آئیں۔ حسام نے تلوار اٹھائی مگر امیر نے ڈھال سے روکا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ امیر نے دشمن کو شکست دی، مدائن کے خزانے کو واپس حاصل کیا اور نوشیروان کے قیدی رہا کیے اور اسے خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے غلام نے حسام کو مار دیا ہے اور خزانہ بھی واپس بھیج رہا ہے۔ 40 دن کے بعد جب نوشیروان شکار سے لوٹا تو لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر آپ نے حکومت چھوڑ دی تو دشمن نے مدائن کو لوٹ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو سزائے موت دی جائے۔ بادشاہ غصے میں ہی تھا کہ اچانک دور سے گھوڑوں کی آواز اور گرد اٹھی۔ وہ قاصد تھا۔ قاصد نے کہا کہ امیر نے حسام کو مار دیا ہے اور قیدی بھی آزاد کر دیے ہیں۔ نوشیروان سجدے میں گر گیا اور شکر کے آنسو بہائے۔ بخشک نے اصلی خط چھپا دیا اور جعلی خط لکھا کہ تاج و تخت واپس بھیج دو ورنہ تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ پھر وہ مکاری سے روانہ ہو گیا۔ بخشک نے کھانے کے برتن کھولے تو ایک میں گھاس، دوسرے میں مردے کی ہڈیاں تھیں۔ غصے سے کانپنے لگا مگر خاموش رہا۔ عمرو نے کہا یہ تحفہ تمہارے رتبے کے لائق ہے۔ بخشک نے خنجر نکالا تو عمرو نے اسے ہی مار دیا اور بخشک بھاگ نکلا۔ امیر نے کہا اگر یہ انصاف ہے تو حیرت ہے، میں نے جان لڑائی اور تم نے یہ بدلہ دیا۔ پھر خط روانہ کیا۔ بخشک نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بس ایک مذاق تھا، میں آپ سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ شیر نے حملہ کیا لیکن امیر نے پیچھے سے پکڑ کر زمین پر دے مارا، شیر مر گیا۔ عمرو نے درخت کے نیچے آ کر کہا کہ سبحان اللہ۔ شہر والوں نے شیر کو دیکھا اور چیخ پڑے، دروازے بند کر دیے۔ مقبل گیا تو پتہ چلا کہ شیر مرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ عمرو نے کہا کہ دوست کو ملنے پر گلے لگایا جاتا ہے اور یہ مجھے نظر انداز کر گیا، پھر اینٹ دے ماری۔ امیر نے کہا کہ عمرو تم ٹھیک کہتے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہماری عدالت کا کیا فائدہ اگر ایک جانور کوئی نہ بچا سکے۔ ایک دانا شخص نے عقل سے سام مار دیا تو بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ گستم کا بیٹا دربار میں داخل ہوا اور غصے سے بولا کہ میرے باپ کی جگہ یہ اجنبی کیسے بیٹھا ہے؟ مگر امیر نے تلوار توڑ دی اور کہا کہ میں نے تمہاری جوانی کا لحاظ کیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ امیر نے گستم کی کرسی کو چھین لیا ہے، اب اس کا حساب چکانا ہوگا۔ بخشک نے سب کو اکسایا۔ بادشاہ نے کہا کہ گستم میرا سب سے عزیز سپہ سالار ہے، اگر تمہیں تخت چاہیے تو اس سے مقابلہ کرو۔ اور امیر نے مسکرا کر کہا یہی تو میں ارادہ رکھتا ہوں۔ گستم چین کے بادشاہ کو قید کر کے واپس آیا تو بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ گستم درباریوں سے ملا، درباریوں نے کہا کہ تمہارا تخت ایک عرب نے چھین لیا ہے۔ بخشک نے کہا وہ عرب تمہاری کرسی پر بیٹھا ہے، خود کو تمہارے برابر سمجھتا ہے۔ گستم نے کہا کہ میں تم سے ملنے کا مشتاق تھا اور پھر زور سے اسے گلے لگایا۔ امیر نے کہا یہ محبت کا نہیں طاقت کا امتحان ہے، اور پھر ایسا دبایا کہ گستم بول اٹھا کہ چھوڑو یار، دم گھٹ رہا ہے۔ عمرو نے کہا چلو دیکھتے ہیں گستم کن قیدیوں کو لایا ہے، شاید کوئی قیمتی خزانہ بھی ہو۔ دونوں آگے بڑھے۔ گستم نے درباریوں کو امیر کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ کسی نے کان میں کہا کہ تخت تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ عمرو نے کہا کچھ لوگ لوہے کے لباس پہنتے ہیں مگر دل موم کا ہوتا ہے۔ درباری ہنس پڑے مگر گستم کو اس کی کچھ سمجھ نہ آئی۔
بادشاہ نے کہا کہ چینی بادشاہ کی حفاظت کون کرے گا؟ رستم آگے بڑھا مگر امیر نے کہا کہ عمرو کرے گا، وہ سب سے چلاک ہے۔ عمرو ایک چینی سپاہی کو بادشاہ بنا کر روانہ کیا اور اصل بادشاہ کو سلا دیا۔ اگلی صبح سب حیران ہوئے۔ رستم نے کہا کہ چینی بادشاہ بھاگ گیا ہے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ نے پہچانا بھی نہیں، شاید نظر بھی کمزور ہے۔ عمرو نے کہا میں نے وہی کیا جو رستم کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، ایک چھوٹا سا امتحان۔ بادشاہ نے کہا کہ عمرو تمہارا انصاف سب سے بہتر ہے۔ بخشک نے کہا کہ آج رات وہ عرب نہ بچے گا اور نہ ہی اس کا غرور، اس نے سازش کی اور سونا بانٹا۔ عمرو نے کہا کہ جس زہر سے تم دوسروں کو مارنا چاہتے ہو وہی تمہیں مار دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا کہ عمرو کی عقل اور تدبیر نے سلطنت کو بچا لیا، آج سے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ دربار میں تالیاں بجی، امیر نے گلے لگا لیا اور رستم نے کہا کہ اے عمرو، تم نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت دماغ کی ہوتی ہے، تلوار کی نہیں۔ امیر نے کہا کہ رستم تم میرے بھائی ہو۔ رستم نے جواب دیا اور تم میرے دل کے فاتح ہو۔ دونوں گلے ملے۔ قاصد نے آ کر کہا کہ ایک نیا دشمن مشرق سے بڑھ رہا ہے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا کہانی ختم کہاں ہوئی ہے؟ رستم نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے۔ امیر نے کہا کہ پہلے بات چیت کا راستہ اپناؤ۔ سب عمرو کی طرف دیکھنے لگے۔ سپاہی نے آ کر پوچھا کہ دشمن کو یہ کیوں دیا؟ تو عمرو نے کہا یہ تو جھوٹ تھا، وہ اس پہ چلے گا اور گڑھے میں گرے گا۔ مشرقی سپہ سالار بولا یہ تو عمرو کا جال تھا۔ پہاڑوں سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، دشمن چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ عمرو نے کہا کہ تلوار جسم کو جیتتی ہے اور رحم دل کو۔ بادشاہ نے رحم کا اعلان کیا۔ عمرو نے کہا کہ جس دن عقل کو تخت سے محبت ہو جائے وہ دن آخری ہونا چاہیے، اور وہ خاموشی سے چل دیے۔ بوڑھے نے کہا کہ عمرو واپس نہیں آیا، مگر وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جہاں انصاف اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مزید دلچسپ اور امیزنگ سٹوریز کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔